بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں اکثر اپنی ویڈیوز میں یہ چیزیں شیئر کرتا رہتا ہوں کہ اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھیں، اللہ والوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا رکھیں، اللہ والوں کے ساتھ بیعت ہوں، ٹھیک ہے، ان کی مجالس میں جائیں، ذکر اللہ کی مجالس میں جائیں۔ اس سے آپ کو بہت زیادہ سکون بھی ملے گا، پریشانیاں بھی ختم ہوں گی اور آپ کی پریشانیوں کو سلوشن بھی ملے گا۔ یہ جو اللہ والے ہوتے ہیں نا، اللہ تعالیٰ نے جن کو اپنا ایک خاص چیزیں عطا کی ہوتی ہیں، جو صحیح اللہ والا ہوتا ہے، ہر بندے کی بات نہیں کر رہا میں، جو صحیح میں جس کو دیکھ کے انسان کا دل چاہتا ہے کہ میں اس کے چہرے کو دیکھتا رہوں، ٹھیک ہے نا، تو اس کے چہرے پہ ایک الگ ہی نورانیت ہوتی ہے۔ تو اس اللہ والے کے پاس جب انسان بیٹھنا شروع کرتا ہے تو اس کی پریشانیاں اللہ تعالیٰ ختم فرماتے ہیں اور اس کو اپنی پریشانیوں کا جو حل ہے نا وہ ملتا ہے، ٹھیک ہے، اور اس کے دل کے اوپر سکون اللہ تعالیٰ نازل فرماتے ہیں۔ جو آج کل اتنا انسان پریشان ہوتا ہے ہر جگہ سے، الجھاؤ، ٹینشنیں، انزائٹی، ڈپریشن، یہ ساری چیزیں جو انسان کے ساتھ ہوتی ہیں نا، ان سب چیزوں کا سلوشن وہ صرف اللہ والوں کے پاس بیٹھنا ہے، ان کے ساتھ تعلق ہے، ٹھیک ہے نا۔ اگر یہ چیز کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کچھ ہی عرصے میں دیکھیں گے کہ آپ کی زندگی کیسے چینج ہوتی ہے۔ نہیں کریں گے تو انسان پریشان تو رہتا ہے، ٹینشن میں بھی رہتا ہے، پھر اس کو ہر وقت انزائٹی، ڈپریشن یہ چیزیں رہتی ہیں۔ حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا اس کے بارے میں آپ لوگوں کو وہ چیز بتاتا ہوں۔ فضائل مجلس ذکر، یعنی ذکر کی مجلس میں بیٹھنے کی کیا فضیلت ہے وہ میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی۔ اس کی 4 فضیلتیں ہیں، اب وہ کیا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں۔ میرے نبی نے فرمایا لا یقعد قوم یذکرون اللہ، لا یقعد قوم یذکرون اللہ الا حفتہم الملائکۃ وغشیتہم الرحمۃ ونزلت علیہم السکینۃ وذکرہم اللہ فی من عندہ۔ یہ میرے نبی کی حدیث ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس میں میرے نبی نے 4 چیزیں بیان فرمائی ہیں کہ جو ذکر والوں کی مجلس میں انسان بیٹھتا ہے اس کو کیا کیا فائدے ہیں۔ پہلی فضیلت کہ جہاں کہیں کچھ اللہ کے بندے مل کر اللہ کا ذکر کرتے ہیں تو وہاں فرشتے ان کو گھیر لیتے ہیں۔ تو آپ سوچ رہے ہیں کہ ان کی ملاقات ہوتی ہے تو کیا فرشتوں کی ملاقات سے ہم پر اچھا اثر نہیں آئے گا؟ یعنی جہاں پہ اللہ کا ذکر ہوتا ہے وہاں پہ فرشتے جو ہے نا اس انسان کو، اس گروپ کو، اس گروہ کو، اس جماعت کو آپس میں گھیر لیتے ہیں۔ تو کیا وہاں پر ان کے اثرات نہیں پڑیں گے؟ یقیناً پڑیں گے۔ کیا وہ نیک صحبت نہیں ہے؟ بالکل یقیناً ہے۔ لہٰذا ذکر کی مجلس میں شرکت کی کوشش کرنی چاہیے انسان کو۔ یہ تو پہلی فضیلت ہوگی کہ فرشتے جو ہیں نا وہ انسان کو گھیر لیتے ہیں، اس جماعت کو، اور پھر ان کے ساتھ ملاقات کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ جیسے عام انسان آپس میں مصافحہ کر رہے ہیں، باتیں کر رہے ہیں، یہ وہ، ٹھیک ہے نا، وہ ایک الگ ہی چیز ہوتی ہے۔ ان کی نورانیت، ان کی برکات وہ انسان کو ضرور ملتی ہے، اور ان کی جو صحبت، نیک صحبت جو ہوتی ہے، فرشتوں کا ایک اپنا بھی ایک مقام ہے نا، تو وہ جو چیز انسان کو ملتی ہے وہ انسان اس کو سوچ بھی نہیں سکتا، اور یہ چیزیں پریکٹیکلی جب انسان کرتا ہے پھر انسان کو پتہ چلتا ہے۔ آپ 1 مہینہ 40 دن کسی بھی اللہ والے کی مجلس میں، ذکر کی مجلس میں جا کے بیٹھنا شروع کریں، پھر مجھے بتائیے گا کہ جی آپ کی زندگی کیسے بدلی ہے۔ دوسری فضیلت وغشیتہم الرحمۃ، اللہ تعالیٰ اپنی رحمت میں اپنے یاد کرنے والوں کو ڈھانپ لیتے ہیں۔ کس طرح ڈھانپتے ہیں؟ اس جملے میں بڑا پیار ہے، اس کو محبت کے انداز میں سمجھیے۔ ماں جب اپنے بچے کو گود میں لیتی ہے تو کس طرح لیتی ہے؟ لے کر چپکا لیتی ہے، اس کے بعد دوپٹے سے چھپا لیتی ہے، پھر ٹھنڈی بھی اس کے سر پر رکھ دیتی ہے۔ یہی مفہوم ہے وغشیتہم الرحمۃ کہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ڈھانپ لیتا ہے۔ یعنی جب ماں جو ہے نا، اس کو تشبیہ دی گئی ہے ایک ایگزامپل کے طور پہ سمجھانے کے لیے کہ جس طرح ماں اپنے بچے کو اپنی گود میں بٹھاتی ہے، اس کے اوپر دوپٹہ بھی ڈال دیتی ہے، اس کے اوپر سر بھی اپنا رکھ کے اس کو بالکل اپنے ساتھ چپکا لیتی ہے، تو اسی طرح جو ہے نا اللہ تعالیٰ کی رحمت جو ہے وہ بھی انسان کو اپنے اوپر، اپنی رحمت میں اللہ تعالیٰ جو ہے وہ انسان کو ڈھانپ لیتا ہے۔ کہ جو اللہ والوں کی مجلس میں جا کے بیٹھتے ہیں، جہاں پہ ذکر کی مجلس ہوتی ہے وہاں پر بیٹھنے، تو پہلی کیا ہوئی فضیلت اس کی کہ فرشتے جو ہیں اس انسان کو، اس جماعت کو گھیر لیتے ہیں، اور دوسری اللہ تعالیٰ کی رحمت جو ہے ان کو ڈھانپ لیتی ہے۔ تیسری وَنَزَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِينَةُ، یہ سب سے اہم ہے، ہم ان کے دل پر سکینہ نازل کرتے ہیں۔ علامہ سید محمود آلوسی رحمۃ اللہ علیہ روح المعانی میں سکینے کی تفسیر فرماتے ہیں کہ سکینہ ایک نور ہے جو دل میں ٹھہر جاتا ہے، ہر جگہ وہ نور ساتھ ہوتا ہے۔ اب میں کہتا ہوں نا، میں نے اکثر ویڈیوز میں یہ کہا کہ یار اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ سکینہ نازل فرماتے ہیں دل کے اوپر، سکون، اور وہ سکون کیا ہے؟ وہ نور ہے، اور وہ ہر وقت انسان کے ساتھ ہوتا ہے۔ ایسا نہیں کہ جب وہ مجلس میں بیٹھا ہوگا تو ہوگا، جب گھر آ جائے گا تو پھر نہیں ہوگا، نہیں، ایسا نہیں ہے، وہ ہر وقت انسان کے ساتھ ہوتا ہے۔ تو اسی وجہ سے انسان جب مجلس میں ہو، گھر میں ہو، ہر جگہ ہو، تو اس کے اوپر دل میں سکون رہتا ہے، وہ پریشان نہیں ہوتا، اور اگر پریشانی آتی بھی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو جلد سے جلد دور فرما دیتے، لیکن اس پریشانی کا اثر اس کے دل پہ کچھ نہیں ہوتا، کیونکہ ہر چیز دل سے ہوتی ہے نا انسان کی۔
جس کو سکینے کا نور ملتا ہے پھر وہ ہر وقت با خدا رہتا ہے، چاہے وہ دنیا کا بھی کام کر رہا ہو لیکن وہ خدا کو فراموش نہیں کرتا۔ یعنی اگر وہ دنیاوی کام بھی کر رہا ہوگا نا تو اس کے دل میں، اس کے ذہن میں ہر وقت اللہ تعالیٰ کی یاد ہوگی، یہ فائدہ ہوتا ہے۔ اور نمبر 4 جو فضیلت ہے کہ وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِي مَنْ عِنْدَهُ، کہ اللہ تعالیٰ ان کو اپنے پاس والوں میں یاد کرتے ہیں۔ اگر تم ہم کو تنہا یاد کرو گے تو ہم بھی تنہائی میں تمہیں یاد کریں گے، اور اگر تم مجمع میں یاد کرو گے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم بھی تم کو فرشتوں کے مجمع میں اور نبیوں کے مجمع میں یاد کریں گے۔ یعنی چوتھی فضیلت یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب تم مجھے یاد کرتے ہو تو میں بھی تمہیں یاد کرتا ہوں، تم مجھے مجمع میں یاد کرتے ہو، میری بڑھائی کو بیان کرتے ہو، میری توحید کو بیان کرتے ہو، تو میں بھی فرشتوں کی جماعتوں کے سامنے اپنے نیک بندے کی جو ہے وہ فرشتوں کو میں تمہارے بارے میں بتلاتا ہوں۔ تو یہ 4 فضیلتیں ہیں اس انسان کو ملتی ہیں جو اللہ والوں کے ساتھ بیٹھتا ہے، ذکر اللہ کی مجالس میں بیٹھتا ہے، جو اللہ والوں کے ساتھ اپنا تعلق جوڑتا ہے۔ ٹھیک ہے، ہمارے بڑے بزرگوں نے یہ بات سمجھا کے تھک گئے، اللہ والوں کے ساتھ تعلق جوڑو، اللہ والوں کے ساتھ تعلق جوڑو۔ جس نے اللہ والوں کے ساتھ تعلق جوڑ لیا اس کا بیڑا پار ہو گیا، دنیا میں بھی آخرت میں بھی۔ وہ گناہوں سے بھی بچتا ہے، اس کا گھر میں بھی سکون ہو جاتا ہے، لڑائی جھگڑوں سے بھی، اس کی زبان میں بھی مٹھاس آ جاتی ہے، اس کا ہر چیز کے اندر اللہ تعالیٰ اس کے لیے مدد فرماتے ہیں۔ جو دنیاوی پریشانیاں اس کے ساتھ ہوتی ہیں اللہ تعالیٰ ایسا اس کو حل فرما دیتے ہیں۔ اور اگر اللہ کی طرف سے کوئی آزمائش آ بھی جاتی ہے، کوئی پریشانی آ بھی جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس پریشانی سے اس کو پریشان نہیں کرتے، وقتی طور کی پریشانی ہوتی ہے وہ بھی ایسا کر کے نکل جاتی ہے۔ یہ میں اپنی آنکھوں دیکھا حال آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں، میرے سامنے بہت لوگ ایسے ہیں کہ جو بے انتہا ان کے پاس پریشانی ہے لیکن وہ پریشان لگتے ہی نہیں ہیں، صرف اسی وجہ سے کہ اللہ والوں کی مجلس میں بیٹھتے ہیں، ذکر کرتے ہیں، اللہ کو یاد کرتے ہیں بس۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے دل کے اوپر سکینہ نازل فرمایا، اور جس کے دل پہ سکینہ ہے اس کو سکون ہی سکون ہے۔ تو آج سے ہی آپ لوگ بھی ارادہ کر لیں کہ ہم اپنے علاقے میں، اپنے شہر میں، کہیں پر بھی جہاں پہ بھی اللہ والے بیٹھے ہوئے ہیں اور جہاں پہ ذکر کی مجالس ہوتی ہیں، جہاں پہ اللہ کی تعریف بیان کی جاتی ہے، تو ہم بھی وہاں جائیں گے، چاہے 10 منٹ کے لیے چلے جائیں۔ شروع میں اگر دل نہیں لگتا، عادت نہیں ہے، تو صرف 10 منٹ کے لیے بیٹھ جائیں، 10 منٹ بیٹھ کے وہاں سے اٹھ کے آ جائیں، کوئی بات نہیں۔ ایک عادت آہستہ آہستہ اپنی روٹین تو سیٹ کریں، لیکن جب آپ کرنا شروع کر دیں گے تو پھر آپ کو وہاں سے اٹھنے کا دل نہیں کرے گا، چاہے آپ 2 گھنٹے کی مجلس کیوں نہ ہو وہاں پہ۔ ایک دفعہ آپ بیٹھ کے تو دیکھیں وہاں پہ، اور پھر کتنا سکون، ایک ذہنی سکون، قلبی سکون، اور ہر چیز میں اتنا سکون آپ کو ملے گا کہ میں آپ کو الفاظ میں بیان نہیں کر سکتا۔ یہ چیزیں میں خود ایک پریکٹیکلی جو چیز مجھے ملی ہے نا، جو میں نے محسوس کی ہے، جو میں نے کی ہے، تو وہ تو میں آپ لوگوں کو آرام سے بیان کر سکتا ہوں۔ ایک وہ چیزیں ہوتی ہیں جو لوگوں سے ہمیں سننے میں، ہم نے کتابوں میں پڑھی ہوتی ہیں، تو وہ انسان نے خود محسوس نہیں کی ہوتی، اس کو پریکٹیکلی نہیں کیا ہوتا، تو انسان اس کے بارے میں اتنا شور